یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا خطرناک ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو لے کر دیار کفر میں آباد ہو گئے، صرف پیپلز کالونی سے اٹھ کر ماڈل ٹاؤن میں آنے کے لیے، دنیاوی فوائد لینے کے لیے، کفار کے ملکوں میں اتنی عزت دے دی گئی ہے کہ بعض ممالک میں قرآن جلانے کی اجازت ہے، ہم جنس پرستوں کے جھنڈے کو جلانے کی اجازت نہیں، اور تم اپنی اولاد کو روکنے پر بھی قادر نہیں، ان کو سمجھانے پر قادر نہیں کہ ہم جنس پرستی حرام عمل ہے۔ کفار کے درمیان سکونت اختیار کرنے سے لوٹ آئیے مسلمان ملکوں کی طرف، اور اللہ سے کھلے رزق کا سوال کیجئے، وہ رازق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور فتنے اندھیری رات کی طرح اپنی سیاہییں پھیلا کر بہت سارے لوگوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں غربت بھی ایک فتنہ ہے، فقر، اور اس غربت کے ہاتھوں انسان مجبور ہو کر دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بعض وہ قدم اٹھا لیتا ہے جو اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہوتی ہے، آخرت کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مسلمان ملکوں سے دنیا کمانے کے چکر میں کفار کے ملکوں میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، اور کفار کے بھی وہ ممالک جو اسلام دشمنی پر قوانین بناتے ہیں اور اسلام پر عمل کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا، دیکھا، غیر قانونی طور پہ کفار کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والی یہ کشتی اپنے سواروں سمیت ڈوب گئی، اور بہت سارے لوگ فوت ہو گئے۔ ایک تو یہ غیر قانونی طور پہ اس ملک کے اندر داخل ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، لاکھوں روپے انسانی اسمگلنگ کرنے والے مجرموں کو دیے، اور پھر ایسے ملکوں میں جا کے پناہ لینا جہاں اب اسلام دشمنی کا معاملہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب پردہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اب ایک وقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کے قانون کو کفار کے ملکوں میں اتنی عزت دے دی گئی ہے کہ بعض ممالک میں قرآن جلانے کی اجازت ہے، ہم جنس پرستوں کے جھنڈے کو جلانے کی اجازت نہیں۔ کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اتنا ہی بتا سکے کہ تم میل ہو اور تم فیمیل ہو۔ ایک شخص کا مجھے فون آیا جس نے کہا کہ اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا، جو ابھی بچپن میں ہے، چھوٹی عمر کا ہے، پرائمری کا اسکول کا پڑھنے والا ہے، بیٹا تم لڑکے ہو، تمہارا نکاح کسی لڑکی سے ہوگا، تمہاری شادی کسی لڑکی سے ہوگی۔ اس نے اپنے کلاس روم میں اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس فیلو سے یہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ امی نے مجھے یہ سمجھایا ہے۔ ان لڑکوں نے استاد تک یہ رپورٹ پہنچائی، اور استاد نے پولیس کو کال کر کے بتایا، اور وہ بچہ ان ماں باپ سے چھین لیا گیا۔ بہت ساری فیملیوں کا مجھ سے فون پر اس مسئلے میں رابطہ ہوا، اپنے مسائل پوچھنے کے لیے، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں۔ ہم اپنے بچے کو لے کر گئے، اور ہسپتال میں ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ انہوں نے نگرانی صحیح نہیں کی، ہیٹنگ کا سسٹم صحیح نہیں رکھا، نمونیا بخار ہو گیا، ذمہ دار ماں باپ ہیں، اور ہم سے ہمارے بچے چھین لیے گئے۔ اب بچوں کو آپ اپنی مرضی سے کچھ سمجھا نہیں سکتے، بلکہ ان کو ایک آزادی کا ایسا جھوٹا درس دیا گیا کہ ہم جس پرستی کے قانون کو فالو کرنے پر پوری قوم کو لگا دیا۔ جہاں اسلام پر عمل اتنا مشکل ہو، اور آپ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جائیں اور ان ملکوں میں پناہ لیں، وہاں جا کے کاروبار کریں اور وہاں آباد ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے کہ جو مشرکوں کے درمیان جا کر آباد ہو جاتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ برات کر رہے ہیں،
انا بریء منہ، میں اس سے بری ہوں۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا خطرناک ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو لے کر دیار کفر میں آباد ہو گئے، صرف پیپلز کالونی سے اٹھ کر ماڈل ٹاؤن میں آنے کے لیے، دنیاوی فوائد لینے کے لیے، وہ کیوں بھول گئے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو ان فتنوں کے ماجگاہوں میں کچھ بچا کے بھی رکھا تو تمہاری اولاد یا اس اولاد کی اولاد وہ تو اس راستے میں بہہ جائے گی، اور اس کی ہو سکتا ہے قیامت کے دن ذمہ داری تمہارے گلے پر پڑے اور تمہاری آخرت برباد کسی گناہ کی وجہ سے ہو جائے۔ آئیے اللہ مالک کی کتاب کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ مالک نے ہجرت کا احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں کو اس حال میں موت آ گئی کہ موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے آگے اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا۔ اس ظلم سے مراد کفار کے ممالک سے ہجرت کر کے اسلامی ممالک میں نہیں آئے، اور وہ اسلامی ممالک کی طرف ہجرت کرنے پر قادر بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ کفار کے درمیان آباد رہے، اپنا دین چھپاتے پھرتے رہے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا فیما کنتم، فرشتے نے ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے تم کس حال میں تھے؟ تمہارے اور کافروں کے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ تم نے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزار دی اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کی مدد کرتے رہے۔ اور ہر عقل مند کو معلوم ہے کہ جو شخص کسی ملک میں رہتا ہے، وہاں کام کرتا ہے، اپنی خدمات ان کے حوالے کرتا ہے، تو اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اور افسوس آج کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو اپنی معیشت کی وجہ سے اسلامی ممالک کو چھوڑ کر کفار کے ممالک میں رہتے ہیں، اپنا دین اور اپنی اسلامی پہچان کو بھلا دیتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کو قربان کر دیتے ہیں، اور مادیت کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں کہ اس ماحول کی بے دینی، اس ماحول کے برے اخلاق اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور کچھ تو ان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں بڑا اخلاق والا سمجھتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی اچھی اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، جنہوں نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں پہچانا۔ ان کی اچھائی میں کیا خیر اور کیا بھلائی ہے؟ ان کے اخلاق میں کون سی اچھی چیز ہے جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان سکے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، جب فرشتے پوچھیں گے، ڈانٹیں گے، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ اپنا عذر پیش کیسے کریں گے کہ ہم تو بڑے کمزور تھے، ہم تو مغلوب تھے، اور یہ ان کا جھوٹا بیانیہ ہوگا۔ اس لیے فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تو پھر بتاؤ کہ اللہ کی اس کھلی اور وسیع زمین میں تمہیں ہجرت کی کوئی جگہ نہ ملی کہ تم اپنا دین محفوظ کرنے کے لیے، اپنے نسلوں کو بچانے کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر جاتے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کر سکتا ہے ان ممالک میں رہ کر کہ جی میں بڑا قوی ایمان والا ہوں، تو وہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہے گا؟ اس اولاد کی اولاد کے بارے میں کیا کہے گا؟ یہ 3 4 5 نسلیں یہ کس کے کھاتے میں جائیں گی؟ اس کا کون جواب دے گا؟ قیامت کے دن اس کا ذمہ دار، اس کا ببال کس کے سر پہ ہوگا؟ تم ان کو ایسے ملکوں میں لے کر گئے جہاں دین کی آزادی ہے، جہاں بڑے سے بڑا فتنہ بڑا آسانی سے میسر ہے، اور تم اپنی اولاد کو روکنے پر بھی قادر نہیں، ان کو سمجھانے پر قادر نہیں کہ ہم جنس پرستی حرام عمل ہے۔ اگر گورنمنٹ کو پتہ لگ جاتا ہے تو آپ کے بچے آپ سے چھین لیتی ہے، وہ آپ کے بچوں کو آپ کی پراپرٹی نہیں سمجھتی بلکہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی قرار دیتی ہے۔ تو ایسے فتنوں والے دیس میں اپنے بچوں کو لے کر جانا، یہ ان کی آخرت، ان کی دنیا، ان کا دین برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اور یاد رکھیے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، اور قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس سوال کی جواب کی تیاری کر لیجئے۔ جو اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دیار کفر میں آباد ہیں اور دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے وہاں پر رہتے ہوئے بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے قوانین کیا ہیں، اسلام میں بچیوں اور بچوں کے لیے حکم کیا آیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، بلکہ وہ اس معاشرے کا حصہ بن گئے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی انہی کے حوالے ہو گئی۔ اس لمحے سے پہلے ڈر جائیے، جب ندامت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اپنی اصلاح کر لیجئے اور بغیر کسی شرعی عذر کے کفار کے درمیان سکونت اختیار کرنے سے لوٹ آئیے مسلمان ملکوں کی طرف اور اللہ سے کھلے رزق کا سوال کیجئے، وہ رازق ہے۔ اور پیارے
بھائی یہ دنیا تو آزمائش ہے. اگر آپ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے غربت کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو آپ دیار کفر میں جا کر اپنے دین کے مسائل کے اندر کتنی بڑی آزمائشوں کو اپنے سامنے پا رہے ہیں اور ان آزمائشوں کا شکار ہو رہے ہیں. دینے والا تو ایک اللہ ہے. آپ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اللہ نے آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق رہیے. اللہ کے حکموں کے مطابق رہتے ہوئے غربت برداشت کرنی پڑے تو آخرت کی تنگیوں کو سامنے رکھ کر دنیا کی تنگیوں پہ صبر کر لیجئے اور شیطان کے وسوسوں کو اپنے دلوں سے دور کر دیجئے تاکہ اللہ اپنی خیر اور بھلائی اور رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو لوگ استطاعت کے باوجود بغیر کسی وجہ کے ہجرت نہیں کرتے وہ دنیا میں تو اچھی زندگی گزار لیں، لیکن یاد رکھیں وَسَاءَتْ مَصِيرًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو ہجرت کا حکم دیتا ہے اور پھر جو نہیں کر سکتا اس کے لیے سخت وعید بھی سناتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اس لیے اللہ نے بیان کر دیا کہ جو بے بس لوگ ہیں الا المستضعفین، بے بس لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، من الرجال والنساء والولدان، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہجرت کی طاقت نہیں، ان کے پاس مال نہیں، یہ بچے کم عمر ہیں یا وہ ہجرت کے قابل نہیں، کوشش کے باوجود انہیں کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر مجبوری کی بنا پر اللہ ان کے دلوں سے واقف ہے، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے اور ان کے عذر کو سچا پا کر اللہ ان پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ دل کا معاملہ ہے اور نیتوں کو اللہ جانتا ہے. کون اپنی نیت میں سچا ہے وہ دیار کفر سے نکلنا چاہتا ہے لیکن رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، مسائل اس کے سامنے ہیں جو اس کے بس میں نہیں ہیں. اگر اس کی نیت سچی ہے تو اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، لیکن اگر نیت میں فطور ہے اور دنیاوی مفادات مادیت کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہے، اپنی آخرت کو قربان کر رہا ہے، تو بھائیو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے. لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. ان کمزور بے بس مرد اور عورتوں اور بچوں کا وصف اللہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس اتنی قوت نہیں کہ وہ کفار کا ظلم اپنے آپ سے ہٹا سکے اور اپنا دین ظاہر کر سکے، کھل کر اپنے دین پر عمل کر سکے، اور انہیں ایسی جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا. تو پھر یہ لوگ وہ ہیں فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. اس حالت میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کے قصور کو معاف فرما دے گا اور ان سے درگزر فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. اور یقیناً اللہ درگزر کرنے والا، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور جو کوئی شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کفار کے ممالک سے اسلامی ممالک کی طرف ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. آزادی سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنا وطن بدلتا ہے تو پھر اللہ اس کے بدلے میں وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اس کو کیا کچھ عطا فرمائے گا. مراغم کا معنی دین میں خیر و بھلائی حاصل ہوگی. مسلمان جب کفار کے درمیان ہوتا ہے تو کبھی اسے ایسی ڈیوٹی مل جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھنا چاہے تو وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا. عورت باہر نکلنا چاہتی ہے، اسے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا وہ اپنے آنکھوں کے سامنے برائی دیکھتے ہیں تو وہ برائی کو روک نہیں سکتے. اذان کی کئی جگہ پر اجازت نہیں ملتی کہ وہ اللہ کا نام بلند کریں، لیکن اگر وہ اسلامی ممالک میں ہوں تو انہیں پردے کی بھی اجازت ہے، انہیں داڑھی رکھنے کی بھی اجازت ہے، انہیں نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے، انہیں اذان دینے کی بھی اجازت ہے. برائی سامنے نظر آئے تو برائی کو روکنے کی بھی اجازت ہے. اور سعی کا معنی دنیا کی خیر و بھلائی، یعنی کھلا اور آسان حلال رزق ملتا ہے. انسان اپنی چھوٹی عقل سے جب سوچتا ہے تو اس کو ہجرت کے کچھ نقصانات نظر آتے ہیں کہ غربت ہوگی، فقیری ہوگی، گھر والوں رشتہ داروں سے دوری. اگر یقین کی دولت مل جائے اور انسان مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو یاد کرے جن کی سیرت ان آیات میں بیان ہو رہی ہے تو ان کی سیرت پڑھیں تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. وہ صحابہ جو اپنی جائیدادیں، اپنی تجارتیں، اپنا مال و دولت، اپنے دوست و احباب، رشتہ دار، گھر، وطن، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ کے دین کو لے کر مدینہ آئے اور یہاں پر آ کر آزادی کے ساتھ
دین پر عمل کیا، دین کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کیا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوئے، صبر کرتے رہے، تو وہ غریب صحابہ اتنے امیر ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے، اور اللہ نے اتنی قوت اور عزت سے ان کو نوازا، دشمنوں پر انہیں غلبہ بھی عطا فرمایا اور کھلا رزق بھی عطا فرمایا، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں گرے، فارس کے بادشاہ کا، کسریٰ کا تاج اور اس کے کنگن ایک بدو صحابی اونٹوں کے چرواہے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ان مبارک ہستیوں میں شامل ہیں جن 10 ہستیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی تھی، وفات کے وقت وہ اتنا مال چھوڑ کر گئے کہ ہتھوڑیوں سے سونے کو توڑ توڑ کر ان کی بیویوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا، اللہ کے دین پہ عمل کیا، تو اللہ نے دنیا بھی اتنی دی اور عزت اور رفعت بھی اتنی بخشی، اور آخرت کا اجر تو وہ بے شمار اجر ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کفار کا ملک چھوڑتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، اس کی نیت خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کے اوپر ہم جس پرستی کے قوانین کو لاگو نہیں کرتا، لواطت کے قانون کو لاگو نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اسلام سے زبردستی روک نہیں سکتا، وہ اس نیت سے نکلے کہ میں اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں کفار کے قوانین سے برات کرنا چاہتا ہوں، ثم یدرکہ الموت، اور وہ اس راستے میں فوت ہو جائے، موت کا وعدہ پورا ہو جائے اس کے اوپر، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اس کو ہجرت کے برابر ہی اجر ملے گا، اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، اس کی نیت خالص، یہ خالص نیت سے نکلا، اپنا دین بچاتے ہوئے، ایمان بچاتے ہوئے، شریعت پہ عمل کرتے ہوئے، تو اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اگر اس راستے میں موت بھی آ گئی تب بھی اس کو وہ اجر ہجرت کا اللہ مالک عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے ہجرت کے فضائل میں سے انسان کے پچھلے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہجرت کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، ان پر رحم کرنے والا۔ ہاں سوائے اس کے کہ کوئی شخص دین کا داعی بن کر اسلام کو پھیلانے کے لیے ان ملکوں میں جاتا ہے، بیوی بچوں کے بغیر کچھ عرصہ وار رہتا ہے اور ان کو دین کی تبلیغ کرتا ہے اور پھر اپنے واپس لوٹ آتا ہے، یا کوئی علاج معالجے کے لیے جاتا ہے اور علاج کرواتے واپس آ جاتا ہے، وہاں مستقل سکونت اختیار نہیں کرتا، تو یہ جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔